آج کی پریس کانفرنس تھی، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو ہے وہ کہیں نہ کہیں بیک فائر ہوا ہے؟ نہیں، وہ تو میں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ہمارا موقف ہے اس کو ری ایٹریٹ کیا ہے، جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں جو بات آئی نیشنل سیکورٹی کونسل میں اس کو ری ایٹریٹ کیا ہے، اس کی توثیق کی ہے اور یہ واضح کیا ہے نمبر 1 کہ ایک مراسلہ ہے، نمبر 2 کہ اس مراسلے میں لینگویج ان اپروپریٹ ہے، نمبر 3 یہ ہے کہ وہ مراسلہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، اور نمبر 4 ہم نے ڈیمارش جو ہے وہ ایشو کیا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ اس کی تو انہوں نے کنفرمیشن کر دی ہے۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک واحد حل یہی ہے کہ آپ اس کو لے کر کمیشن میں جائیں، انڈیپینڈنٹ کمیشن ہو، اور انڈیپینڈنٹ کمیشن جو ہے وہ پھر باقی سوالات کے جواب ڈھونڈے کہ لوکل ہینڈلرز کون تھے، کن کن لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، مثلا یہ جو راجہ ریاض، وزیر اکرم، یہ لوگ کتنے کو جو ہے یہ ہینری کسنجر تھے جن سے وہ ملے، اور اس کے بعد انہوں نے پارٹی چینج کر لی۔ اس کے بعد جو ایم کے ایم اور بی اے پی کے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی یا نہیں ہوئی۔ پھر ایک کون سے پاکستان کی سیاسی جماعت کے جو ایک لیڈر ہیں وہ امریکہ گئے اور وہاں 1250 ایکڑ کی رینچ کے اوپر 9 دن وہاں پہ رہے، وہاں انہیں کون کون ملا۔ یہ ساری باتیں ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ کمیشن میں سامنے آنی چاہیے تاکہ اس معاملے کا ایک فائنل حل جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ یعنی آپ لوگوں کے پاس یہ ایویڈنس موجود ہیں، یہ کمیشن کے سامنے پیش کیے جائیں گے، یا آپ چاہتے ہیں کہ اس چیز کی انویسٹیگیشن ہو تاکہ آپ کے علم میں بھی چیزیں آئیں کہ ہوا کیا ہے؟ فواد صاحب، یہ سارا ڈیٹا جو ہے یہ ایجنسیز کے پاس موجود ہے، اور اگر کمیشن بنتا ہے اور ان کے ایجنسیز کو بلائے گا تو ایجنسیز ان کے سامنے جو ہے وہ پیش کریں گے۔ فواد صاحب، آپ لوگ بھی کمیشن بنا تو رہے تھے، پھر اس میں جنرل طارق صاحب نے اس میں معذرت کر لی، تو کیا یہ اچھا ہوتا آپ اپنے دور میں کمیشن بنا کے چلے جاتے؟ اب تو ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کوئی ایسا کمیشن بنے۔ تو کیبنٹ نے بنا دیا ہے اور اس کے منٹس بھی جو ہیں وہ بھی ریکارڈڈ ہیں، اور اس کے اوپر جو ٹی او آرز ہیں وہ بھی ریکارڈڈ ہیں۔ اب یہ ہے کہ وہ انہوں نے یہ کہا تھا جنرل طارق نے کہ اگلی حکومت آ کے فیصلہ کرے، تو میرے خیال میں اس حکومت کو جنرل طارق کو ریکویسٹ کر لیں۔ اب دوسرا صورت یہ ہے کہ ہم چیف جسٹس پاکستان کو ہم نے کہا ہے وہ وہاں پہ یہ فیصلہ کریں۔ ٹھیک ہے فواد صاحب، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چاہے گی کہ انویسٹیگیٹ ہوں، سو اس کے لیے آپ لوگوں کا سسٹم کا پارٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے آپ لوگوں نے ایک ہی مطالبہ بھی کیا کہ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے، اس کے علاوہ بہت سارے آپ کے مختلف مطالبات بھی ہیں، سو اس کے لیے آپ کا سسٹم کا پارٹ ہونا بہت ضروری ہے، لیکن آپ لوگوں نے تو استعفے دے دیا اور آپ لوگوں نے ساتھ بیٹھنے سے بھی انکار کر دیا، تو وہ پروسیس کس طرح سے آگے بڑھے گا؟ یہ پروسیس سب سے پہلے تو دیکھیں نا، اس وقت تو پروسیس ہے ہی نہیں۔ اس وقت تو پاکستان کے اوپر ایک بیرونی حکومت جو ہے وہ مسلط ہے جس کی کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے کوئی بھی پروسیس شروع ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ عام انتخابات ہوں، انتخابات کے ذریعے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ برسر اقتدار ہے اور وہ ان معاملات کو لے کے آگے بڑھے۔ فواد صاحب، ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ آپ سے بیک ڈور رابطے کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے استعفے واپس لے لیں، لیکن آج جو اطلاعات سامنے آئیں کہ وہ تو قاسم سوری صاحب نے منظوری دے دی ان کی اور معاملہ الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا، تو آگے پھر اگر یہ منظور ہو جاتے ہیں تو الیکشن کمیشن کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے بائی الیکشن میں جانے کے سوا، وہ تو بائی الیکشن میں جانا پڑے گا۔ اگر بائی الیکشن میں جاتے ہیں تو پھر تو عام انتخابات اتنی جلدی نظر نہیں آتے۔ نہیں، بائی الیکشن اگر 130 پہ وہ کرا سکتے ہیں تو پھر جنرل الیکشن بھی کروا سکتے ہیں، پھر تو پرابلم ہی نہیں ہے۔ اگر آدھی اسمبلی جو ہے ادھر انہوں نے الیکشن کروانے ہیں تو پھر ادھر بھی کروا دیں۔ تو ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہوگی جس کے اوپر یہ سارا معاملہ جو ہے ہونا ہے، چلنا ہے۔ یہ الیکشن بائی الیکشن نہیں ہونے، ملک کو جنرل الیکشن کی ضرورت ہے اور ہم نے اسی طرف ہی آگے بڑھنا۔ لیکن آج جو آخری سوال یہ ہے، آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بیرونی سازش کا اس میں کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن آپ کے جو سیاسی حریف ہیں، آپ کے جو ناقدین ہیں، وہ تو اس پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بیانیے کو بہت بڑا دھچکا لگ گیا، آپ سازش کا لفظ استعمال کر رہے تھے۔ بیرونی مداخلت اور سازش میں فرق ہوتا ہے؟ کیا فرق ہوتا ہے اگر بیرونی مداخلت میں اور سازش؟ بس یہ آپ کے جو آپ پر جو کرٹیسزم کرنے والے لوگ آپ کے مخالفین ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جیت گئے، آج ہمارا بیانیہ جو ہے وہ جیت گیا۔ میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں نا، آپ بتا دیں بیرونی مداخلت میں اور بیرونی سازش میں کیا فرق ہے؟ آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی کہا کہ جو ڈیمارش دیا گیا ہے وہ ڈیمارش جو ہے وہ یہ سازش کے لیے نہیں بلکہ وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ جو زبان استعمال کی گئی، اور عام طور پہ ایسے ڈپلومیٹک لینگویج میں فواد صاحب جو فارن آفس کی جانب سے اس طرح جاری بھی کی جاتی ہیں پریس ریلیزز، اس میں یہ کہا جاتا ہے
کہ یہ عام طور پہ بھارت کی جانب سے ایسی سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں جب کوئی، تو یہ کہا جاتا ہے، اس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے کہ یہ مداخلت کے مترادف ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش ہی ہے۔ نہیں، آپ اس طرح کریں کہ فورن آفس کو فون کریں اور ان سے کہیں کہ ہمیں کوئی ایک اور مثال دے دے جہاں پر ہمارے سفیر کو کہا گیا ہو کہ یہ نو کانفیڈنس آ رہی ہے، اگر یہ نو کانفیڈنس پروو نہیں ہوتی تو آپ کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے خراب ہوں گے، اور اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ہم آپ کے ساتھ ایوری تھنگ ول بی فارگیون۔ اگر اس طرح کی کوئی اور ہے اور یہ آتی رہتی ہیں پھر تو آپ بڑے بے غیرت ہیں کہ آپ اس طرح جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ جو بھی آپ کے پاس اس طرح کی آتی ہیں اور آپ اس کو پی جاتے ہیں، تو پھر تو پاکستان میں عجیب و غریب حکومتیں مسلط رہی ہیں۔ تو پہلے تو ہم میرے خیال میں فورن آفس سے پوچھ لیں کہ اس طرح کی لینگویج کی، اس طرح کی جو ہے وہ اس سے پہلے کتنی دفعہ آئی ہیں، اور پھر اس کے مطابق آگے چل۔ آج تو فارن آفس نے فواد صاحب شکریہ ادا کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جو تہنیتی پیغام شہباز شریف صاحب کے لیے آیا ہے اس پہ انہوں نے شکریہ ادا کیا، اگرچہ تہنیتی پیغام تو دیگر ممالک کی جانب سے بھی آئے ہیں، لیکن خاص طور پہ یہ پریس ریلیز جاری کی گئی ہے۔ ہاں، انہوں نے تو کرنا ہی تھا، ایک ملازم حکومت آ گئی ہے تو ان کو تو کرنا ہی تھا نا۔ یہ تو شکر کریں کہ ابھی تو میں شکر ہے کہ انہوں نے امریکی جھنڈا ایڈ نہیں کر دیا کہ جہاں شہباز شریف صاحب بیٹھا کریں گے پیچھے امریکی جھنڈا ہوا کرے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فواد چودھری صاحب نے پروگرام کو اپنا ٹائم ایسا ہوا ہے، لیکن بہرحال اس تمام اعلامیے کے اندر سازش کا لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا ہے۔ میں چاہوں گی اس پہ آپ کا ٹیک۔ دیکھیں، اس وقت جو ساری پولیٹیکل سچویشن بنی ہوئی ہے، عمران خان صاحب کی حکومت کے خاتمے، نئی حکومت کے آنے، اور اس سے کچھ پیچھے چلے جائیں جو تحریک عدم اعتماد کا سارا جو معاملہ چل رہا تھا، اس میں بہت ساری چیزیں اداروں سے جو ہیں وہ جوڑی جا رہی تھیں، اور اس تمام نظریں اس وقت آئی ایس پی آر کی جانب ضرور اس لیے تھیں کہ بہت سی چیزوں میں ابہام پیدا ہو چکا تھا، بہت سی چیزیں ایسی ڈیولپمنٹس ہوئیں جس پہ بہت سے لوگوں کے سوالات تھے، اور اس میں اس وقت کی جو سب سے بڑی جو سیاسی ڈیولپمنٹ ہے وہ گھومتی ہے یہ جو ایک خط ہے، ڈپلومیٹک کیبل ہے، جسے سازش قرار دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف، بیرونی سازش قرار دیتی ہے۔ سارا بیان ہی پاکستان تحریک انصاف کا اس مبینہ جو خط میں لکھی گئی جو کانٹینٹس ہیں اس کے اوپر ہے۔ اچھا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جو اعلامیہ آیا تھا، وہ اعلامیہ ایک دفعہ پھر ہم اس پر ذرا نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا ہے، بابر افتخار صاحب نے، کہ اس میں اب جو بھی ہے یہ اعلامیہ میں ہی ہے، اور اعلامیہ میں چیزیں واضح ہیں۔ حالانکہ یہ اعلامیہ تو اس وقت سے ٹیلی ویژن سکرینز پر چل رہا ہے، لیکن کسی نے اس اینگل سے اس پہ غور نہیں کیا کہ اور حالانکہ جب یہ اعلامیہ آیا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی تھی دیکھیں جی ثابت ہو گیا کہ بیرونی سازش ہے، لیکن آج انہوں نے صرف ایک نقطے کی بنیاد پر یہ کہا کہ اس اعلامیے میں کہاں لکھا ہے کہ کوئی بیرونی سازش ہے، لیکن اس میں انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ مداخلت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اب اس وقت بحث یہ شروع ہو گئی ہے کہ کیا بیرونی مداخلت سازش نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سازش اگر ہے تو عسکری قیادت وہاں پر موجود تھی، یہ چیزیں وہاں پر اگر ثابت ہو گئی تھیں تو اس میں پھر اعلامیہ میں بھی یہ چیز آنی چاہیے تھی۔ اور یہ جو اعلامیہ ہے جو 37واں اجلاس تھا قومی سلامتی کمیٹی کا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو قومی سلامتی کمیٹی نے غیر ملکی عہدیدار کی گفتگو کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلم کھلا مداخلت قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ ایسی گفتگو کسی بھی صورتحال میں قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان سفارتی روایات کو ملحوظے ہاتھ رکھتے ہوئے بھرپور جواب دینے کا پاکستان نے فیصلہ کیا ہے، اور اس میں پھر یہ بتایا گیا کہ اسلام آباد میں بھی اور واشنگٹن میں بھی جوابی جو رد عمل ہے وہ دیا جائے گا، دمشق بھیجا جائے گا، اور اس میں پھر وہ جو توثیق کی گئی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو جو ان کیمرہ سیشن میں اعتماد میں لیے جانے کے معاملے کی توثیق کی گئی۔ اب اس میں واقعی اگر اس کو پڑھیں، اعلامیہ ظاہر ہے یہ پبلک ہے، اس میں کہیں بیرونی سازش کا لفظ تو نہیں لکھا، لیکن بیرونی مداخلت کا لفظ اس میں ضرور لکھا